ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، راستے میں والدہ ساتھ تھی۔ جب مقام ابوا آیا، مقام ابوا پر آپ پہنچے، وہاں پر آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، کہنے لگے امی جان کیا معاملہ ہے، کیسی پریشانی ہے، آپ یہ بے چین کیوں ہیں؟ اماں نے سر پر ہاتھ رکھا اور اماں کہنے لگی بیٹا میں محسوس کر لیا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ اماں نے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا میں اب اس دنیا میں نہیں رہوں گی، میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن میں ایک ایسا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں جو دنیا کے اندر میرا نام روشن کرے گا، جو دنیا کے اندر میرا نام چمکائے گا، جو دنیا کے اندر میرا نام اوپر بلند کرے گا اور مجھے پوری دنیا کے اندر شہرت دلائے گا۔ آپ نے سر پر ہاتھ رکھا، چند الفاظ کہے اور الفاظ کہنے کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کیجیے، 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 6 سال کی عمر، چھوٹا سا بچہ، راستے میں کوئی نہیں ساتھ میں، صرف والدہ اور ایک باندھی ام ایمن، باقی تیسرا کوئی فرد نہیں۔ والدہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ سے چمٹ گئے، کولی بھر لی، کہنے لگے اماں جان کچھ اور تو بولیے، آپ خاموش کیسے ہو گئی؟ آپ کی زبان بند کیسے ہو گئی؟ آپ کچھ بولیے تو صحیح، آپ اور تو کہیے، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ بات کو آگے بڑھائیے۔ ام ایمن آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہنے لگی بیٹا اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ام ایمن نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہنے لگی بیٹا صبر کرو۔ ام ایمن نے آس پاس لوگوں کو دیکھا، علاقے کے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر اور آس پاس کے لوگوں نے مل کر آپ کی والدہ کی تدفین کی۔ عزیزان گرامی، تصور کیجئے 6 سال کا بچہ اپنے ننھے ننھے معصوم ہاتھوں سے مٹی ڈالتا ہے قبر پر، اپنے معصوم ہاتھوں سے ماں کو دفن کرتا ہے۔ کیا حال ہوگا جب ماں بھی موجود نہیں؟ کیا حال ہوگا؟ باپ کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا، سفر کی حالت ہے، کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، اپنے معصوم ہاتھوں سے آپ مٹی ڈال رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ڈالی، ام ایمن نے آپ کو تسلی دی۔ پہاڑ کی چوٹی پر تقریباً 40-50 فٹ اونچی، بعض کے مطابق 70 فٹ اونچی وہ پہاڑی تھی، پہاڑی پر دفن کر دیا گیا۔ ام ایمن آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لائیں، پہاڑی سے نیچے اتارا، نیچے اترنے کے بعد ام ایمن نے ہاتھ چھوڑ دیا، ام ایمن آگے آگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے۔ لیکن اچانک ام ایمن نے دیکھا پیچھے مڑ کر کہ محمد کہاں گئے، محمد کہاں چلا گیا، محمد کدھر گیا؟ آپ نے دیکھا نہ محمد ادھر ہے، نہ محمد ادھر ہیں، نہ محمد پیچھے ہیں۔ آپ پیچھے لوٹی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں محمد موجود نہیں۔ تو ذہن میں آ گیا، سمجھ گئی کہاں ہوں گے۔ پہاڑ پر چڑھی، قبر پر جا کر دیکھا، وہ معصوم بچہ 6 سال کا، وہ معصوم بچہ قبر سے چمٹا ہوا ہے، قبر سے لپٹا ہوا ہے، قبر سے لپٹ کر بے تحاشا رو رہا ہے، کہہ رہا ہے امی جان آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ آپ کے سوا میرا ہے کون؟ امی جان اب میں کس کے سہارے جیوں گا؟ امی جان اب میں کس کے سہارے رہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، قبر سے چپٹے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے ماں سے بچہ چپٹتا ہے، جس طریقے سے بچہ ماں کی کولی بھرتا ہے، اس طریقے سے آپ نے قبر کی کولی بھری ہے، قبر کی آپ نے کولی بھر رکھی ہے، چمٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں امی جان اب میرا کیا ہوگا؟ اب مجھے کون سہارا دے گا؟ اب مجھے کون اٹھائے گا؟ عزیزان گرامی، ام ایمن نے آپ کا ہاتھ پکڑا، ام ایمن لے کر وہاں سے چلی، ام ایمن جیسے تیسے لے کر آپ کو چلی۔ آپ راستے میں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، مکہ مکرمہ آئی اور آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ آپ چچا کے رہنمائی میں، چچا کی سرپرستی میں زندگی گزارنے لگے۔ عزیزان گرامی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، جنہوں نے بچپن سے
مشکل حالات میں زندگی گزاری، بچپن سے لے کر کن حالات میں آپ کی زندگی گزری، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہمت و استقلال کے آپ پہاڑ تھے، ہمت و استقلال سے آپ نے کام لیا تو پوری دنیا کے لیے رحمت بنے، پوری دنیا کے اوپر سایہ فگن ہوئے، اور پوری دنیا کو آپ کا فیض آج تک مل رہا ہے۔